بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حاضرین، ہم آپ کو اپنے چینل انفارمیشن انسائیکلوپیڈیا میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 19 جولائی 2020 کا دن ہے۔ آج کے دن کے حوالے سے جو میرے پاس معلومات ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، امید کرتا ہوں کہ پسند آئے گی۔ 19 جولائی 1974 آج نامور شاعر ساغر صدیقی کی برسی ہے۔ ساغر صدیقی اپنی اجڑی لوٹی پوٹی بے رونق اور سنسان زندگی کی صفیں لپیٹ کر 19 جولائی 1974 کو اپنی زندگی کے تمام برے نقش، تمام و مصائب، تمام راز، تمام اسرار اپنے دامن میں سپیٹ کر چپ چاپ قبر کی آغوش میں ہمیشہ کی نیند سو گیا تھا۔ اس کے جاننے والوں کو اس سانحہ کی خبر اس وقت ملی جب وہ پیوندے خاک ہو چکا تھا۔ اب کوئی شخص اسے کالی چادر اوڑھے، ننگے سر، ننگے پاؤں، بکھرے بالوں، پچکے گالوں کے ساتھ سگریٹ کے دھوئیں اڑاتا لاہور کی سڑکوں پر چلتا پھرتا نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ جسم فانی تھا، فنا کے گھاٹ اتر گیا، مگر حسین کار قدرت نے اسے ایک شاعر کا دل و دماغ، شاداب ذہن بھی عطا کیا جو اسے لافانی شعر کہنے پر مجبور کرتا تھا۔ جو ظلمات شام میں ستارہ بن کر چمکتے تھے، ساغر کے فکر و خیال کے یہ روشن ستارے غم بہار، لوہے جنوں، شیشہ دل، شب آگہی وغیرہ کے جرمٹوں میں اب بھی جگمگا رہے ہیں اور اپنی تابانی سے مرنے کا نام تا ابد روشن رکھیں گے۔ اپنی وفات سے 15-20 برس بیشتر ساغر ایک اچھا خاصا صحت مند نوجوان تھا۔ اس کی رگوں میں زندگی کا جواں خون رقص کرتا تھا، اس کے چہرے پر تازگی، آنکھوں میں نور اور آواز میں ایک دلکش لوچ تھا۔ یہ ہر ادبی محفل کی جان سمجھا جاتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنی جان کو کچھ ایسا روگ لگا لیا کہ اس کی صحت جوانی برباد ہو کے رہ گئی۔ وہ خود کہتے تھے، غم فروزاں ہو گئے ہیں ہر خاموشی لوٹنے کے بعد، کتنی دلکش ہو گئی ہے زندگی لوٹنے کے بعد۔ ساغر میں یہ تبدیلی کیسی آئی؟ کیا اس نے اپنی قبر خود کھودی یا ظالم معاشرے کی بدسلوکی نے اسے دنیا کی درویشانہ روش اختیار کرنے پر مجبور کیا؟ یہ اور اس کے کئی قسم کے سوالات ان کے دوستوں اور ہمدردوں کے ذہن میں ابھرتے ہیں، مگر ساغر ہمیشہ کی طرح دیے جاتے ہیں، وہ کسی کو کچھ نہیں بتاتے۔ سلیم یزدانی بھی ایسے ہی ہمدردوں میں سے تھے جو حقیقت حال سے واقف ہونے کی ٹوہ میں لگے رہتے تھے۔ ایک روز وہ اسی نیت سے ساغر کی تلاش میں نکلے۔ ایک جگہ ملاقات ہوگی، سلام دعا اور مزاج پرسی کے بعد باتوں باتوں میں انہوں نے 1-2 سوال کر ڈالے، کئی راز اگلوانے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے ساغر کی بکھری بے ربط باتوں کو معمولی سے پیوند لگا کر ایک کڑی میں پرویا اور انہی کے الفاظ میں پیش کر دیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو ہم ان باتوں سے واقف نہیں ہو سکتے تھے۔ سید سلیم یزدانی کے مختلف سوالوں کے جواب میں ساغر صدیقی نے بتایا، میری زندگی زندان کی ایک کڑی ہے۔ 1928 کے کسی ماہ میں پیدا ہوا، گھٹنوں کے بل چلنے کا زمانہ سہانپور اور البانہ کی آغوش میں گزرا۔ امبالہ اردو اور پنجابی بولنے والے علاقوں کا سنگم ہے۔ ماں کی ممتا، باپ کی شفقت کا پیدا ہوا ہوں۔ یہ میرے لیے کسی مقدس سرائے کے غلیظ باڑے میں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ علی بابا 40 چور کے پراسرار غار کی کہانی ہے۔ میں نے دنیا میں خداوند رحیم کریم سے بھائی کا بہن کا عطیہ نہیں پایا۔ یہ معلوم نہیں خداوند کو اس تنہائی سے یگانہ بنانا مقصود تھا یا بیگانہ۔ بہرحال شاید میری تسکین قلبی کے لیے کسی کا نام بھائی رکھ دیا ہو۔ اس طرح وجود کا تذکرہ میرے بارے میں لکھنے والوں نے کیا جو سراسر غلط ہے۔ دنیا کی 6 سمتوں پر نظر رکھنے والے صاحب فراست لاہور کی سڑکوں پر مجھے جب وہ چاہیں ٹوٹا ہوا بازو کالی کملی میں چھپائے احساس کے الٹے پاؤں سے چلتا پھرتا دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی بھائی بہن ہوتا تو شاید یہ حال نہ ہوتا۔ میں نے لوگوں سے اپنا نام محمد اختر سنا ہے، البتہ ایک پرشکوہ ماضی کی سرسراہٹ نے اپنے پاؤں کے نیچے محسوس کی۔ 1936 میں جب ذرا سوچ بوجھ کا زمانہ آیا تو ایک ویران مکان کی افسردہ دیواروں کے ساتھ لگے ہوئے لکڑی کے پرانے صندوق میں دیمک چاٹتی ہوئی کتابیں دیکھ کر شاید ان کے پڑھنے والے 1857 کی گھٹاؤں میں ڈوب چکے تھے۔ ہاں، رات کی تاریکی میں ایک اگر پر روشنی پھیلاتے ایک دیا میرے مشاہدے کی پہلی چیز۔ اس گھر میں مجھ سے پہلے حاجی محمد حنیف، حاجی محمد حسین نام کے 2 بزرگ آباد تھے۔ یہ کتابیں شاید انہی کی تھیں۔ یہ بزرگ امبالہ شہر کی سماجی زندگی میں ایک اچھی خاصی شہرت کے حامل تھے۔ ان کی پکی اور بیل بوٹوں والی قبر کا کوئی پتھر آج بھی وہاں کے قبرستانوں کے کسی کونے میں موجود تھا۔ میں نے اپنے گھر میں پڑی ایک
50 سالہ بزرگ جن کا نام حبیب حسن تھا بچوں کی تعلیم و تربیت کا بہت ذوق رکھتے تھے۔ یہی مجھ سے شاعری کا شوق پیدا ہوا۔ میری عمر 7 یا 8 سال کی ہوگی۔ میں اردو میں اتنی مہارت حاصل کر چکا تھا کہ اکثر خط لکھوانے والے اپنے گزارشات کو میرے انداز میں بیان میں سن کر داد و تحسین سے نوازتے تھے۔ میں نے بچپن کا دور بھی غربت میں صبر و شکر کے ساتھ گزارا۔ جو کچھ ملتا تھا اسے بخوشی قناعت کرتا۔ اس وقت کے تمام اردو روزناموں ذمہ دارہ احسان انقلاب کا مطالعہ میرا شغل تھا۔ جب 1944 میں امرتسر کے جامعہ سن شرقیہ میں حال بازار میں، جو کہ علوم شرقیہ کی بہترین درسگاہ تھی، ماہانہ امرتسر میں دوسری جنگ عظیم کے باغی اور آزاد فوج کے 3 جرنیلوں کے استقبال کے لیے جلیانوالہ میں تقریباً 30-40 ہزار کے مجمع میں میں نے زندگی میں پہلی بار سٹیج پر آ کر نظمیں پڑھی۔ اس جلسہ میں پڑھی جانے والی نظم کا ایک شعر اور مصرع مجھے یوں لکھا تھا: ہو جس کا رخ ہوائے غلامی پہ گامزن، اس کشتی حیات کے لنگر کو توڑ دو، تہذیب نو کے شیشہ و ساغر کو توڑ دو۔ ساغر عورت کو انتہائی احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ شاید اپنی آوارہ مزاج زندگی کے سبب اسے رفیق نہ بنا سکے، لیکن وہ فطری شاعر تھے۔ بنیادی طور پر وہ فنکار تھے۔ ان ذوق جمالی میں زندگی تھی۔ ان کے لیے کچھ عرصہ خوب روح نوجوان کے ساتھ نشست و برخاست میں مگن رہے۔ تقسیم ہند کے بعد ساغر لاہور چلے گئے۔ جیسے تیسے زالات پلٹا کھاتے تھے، ان کا شعور پختہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ وہ اسرار و کائنات کے رازدار بن گئے۔ اسی کشمکش میں حیات تنگ سے آ کر اپنی ہستی خود تباہ کرنے کے در پہ ہو گئے۔ یوں ان کی صحت و جوانی کیف و سرور کی بھینٹ چڑھ گئی۔ یہ تو حیات کی کہانی ہے۔ فنا کا ایک ساغر تو لبوں سے مسکرا کے اسی جام کو لگا لے۔ ساغر کی غزلوں کے مجموعے: زہر آلود 1960، غم بہار 1964، لوہے جنوں 1970، شیشہ دل شب آگہی 1972، مقتل گل 1974۔ پاکستان کے سیاستدان ساغر صدیقی کی نظر میں گرانی کی زنجیر پاؤں میں ہے، وطن کا مقدر گھٹاؤں میں ہے، اطاعت پہ جبر کی پہرہ داری ہے، قیادت کے ملبوس میں ہے شکاری، سیاست کے پھندے لگائے ہوئے ہیں، یہ روٹی کے دھندے جمائے ہوئے ہیں، یہ ہنس کر لہو قوم کا چوستے ہیں، خدا کی جگہ خواہش پوجتے ہیں، یہ ڈالر میں آئین کو تولتے ہیں، یہ لہجہ میں سرائے کے بولتے ہیں، یہ غارت گری اہل ایمان کا شیوا، بھلایا شیطان نے قرآن کا شیوا، اٹھو نوجوانوں وطن کو بچاؤ، شرارتوں سے حد چمن کو بچاؤ۔ میری پہلی تحریر میں ساغر صدیقی کی مفلوق الحال شخصیت اور دوسری سجی ہوئی لحد واہ بولوں یا آہ کو روکوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب کر دیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔